بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات خداوند متعال سے ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں رب ذوالجلال آپ سب لوگوں کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو قبول و منظور فرمائے اور اس مجلس اعزاز میں جو شرکت فرما رہے ہیں ان میں اگر کوئی مریض ہے اور بالخصوص ایک مریض یہ کے لیے کہا گیا ہے جوراج صاحب کی بچی مریض ہے پروردگار عالم سب کو اور دیگر جتنے جو بھی ہیں مریض پروردگار عالم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح سے زوار امام حسین علیہ السلام جو زیارت کے لیے گئے ہوئے پروردگار عالم ان سب کی حفاظت فرمائے اور انہی میں سے ممکن ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہاں سے کراچی سے گئے ہوئے فرحان علی وارث کے ساتھ ایک نوجوان وہاں ان کا آج انتقال ہوا ایکسیڈنٹ کی صورت میں اور اس وقت وہ وہاں پہ سب خانے میں رکھے ہوئے ہیں جنہوں کے بعد ان کی تدفین ہوگی اور وہ عزیز بھی ہیں ہمارے تو التماس سے دعا آپ مؤمنین سے انہوں نے خصوص کہا ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور بالخصوص مولا حسین انہیں قبول فرمائے یہ اس باپ سے جگر ہے کہ جس نے مولا حسین کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو نوجوان بیٹے کو پیش کیا ہے اور وہ وہاں پر وصال فرما گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درود پڑھ لو عزیزان خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس اور آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم ترین موضوع بیان کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے اس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی بہت ہی مشہور و معروف قرآن پاک کی آیہ مجیدہ ہے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے وہ قلب اپنے تقوی کے ساتھ آراستہ کرتا ہے یعنی تعظیم شعائر سبب ہے ذریعہ ہے دل کے تقوی کا اور کل آپ کی خدمت میں تقوی کو پیش کیا گیا کہ یہ ایک صفت نفسانی ہے اور یہ نفس اور انسان کے روح کے اندر اس کا دخل ہے بظاہر عرض کیا گیا کہ کام مختلف ہوتے ہیں لیکن اگر پیچھے تقوی کا فرمان نہ ہو تو وہ کام جو ظاہر میں عبادت نظر آ رہا ہوتا ہے وہ عبادت نہیں رہتا بلکہ گناہ کی شکل اختیار کر جاتا ہے
جیسے کہ مثال بھی دی گئی کہ یہی ریاکاری کی عبادت گناہ بن جاتی ہے اگر پیچھے تقویٰ نہ ہو، اور یہ تعظیم کا تعلق تقوی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، جو بھی تعظیم کرے، کوئی شرط نہیں لگائی، نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی علامت اور نشانی کی تعظیم کرے، یعنی یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ شاعر شاعرہ کی جمع، اور شاعرہ معنی علامت، اور علامت کا مطلب کیا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے آپ کو خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس نشانی کا احترام کرنا یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اور عزیزو، موضوع گفتگو ہمارا جو آپ کی خدمت میں ہے، عزاداری اور انسانی تکامل، یعنی عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل، عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کی ترقی۔ اب یہ ہے کہ موضوع بہت اہم ہے، اور سوچنا بھی یہی ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے اور کیسے ہو رہی ہے تکمیل۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ مثلا اگر سادہ سی مثال بھی دے دی جائے تو یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ سے روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں، اس طرف سے اس طرف جانا چاہتے ہیں، دیکھنے میں آپ فقط ایک نظر اٹھاتے ہیں، ایک نظر اٹھا کے آپ دیکھتے ہیں، لیکن جو آپ کے اندر اللہ نے ایک کمپیوٹر رکھا ہے، توجہ کیجیے گا، وہ کمپیوٹر کیا کرتا ہے، اس کی تیزی دیکھیں، آج دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے نظر اٹھائی، آپ نے ایک نظر میں دیکھا، اور اس نے اتنی جلدی میں کام کیا کیا کہ جتنی بھی ٹریفک آ رہی تھی سب کی اسپیڈ کو بھی چیک کیا کہ کون کتنی اسپیڈ سے آ رہا ہے، 70 کی، 40 کی، 30 کی، جس سے آ رہا ہے، اور یہ کتنی دیر میں یہاں پہنچے گا۔ یہ سارے کا سارا ایک آپ نظر اٹھانے سے کام کرتے ہیں، اور یہ کام کرنے کے بعد پھر آپ روڈ کراس کرتے ہیں، لیکن آپ صرف اتنا ہی متوجہ ہیں کہ جی میں نے دیکھا بس یہ، لیکن آپ کے اندر جتنا کام ہوا ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ ایک مثال دے رہا ہوں، مثال میں شبہ یاد نہیں کیا جا سکتا، مثال کی حالت ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ عزاداری یہ سالہ سال سے ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں عزاداری بس ایک محدود اور خاص پیمانے کی حد تک ہی ہے، کیونکہ ان کی نظر فقط محدود ہے، وہ فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن در حقیقت اگر اسی عزاداری کی گہرائی میں جایا جائے اور دیکھا جائے تو اسی عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسان اسی کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے، اس کی وجہ، اس کی اہمیت، لیکن یہ ہے کہ یاد ہے کہ ساتھ تاکہ کیونکہ چہرے درمیان میں بھی آتے رہتے ہیں، ان کو جیسا کہ ہم نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا فلسفہ عزاداری، یعنی عزاداری کا بلاخر فلسفہ کیا ہے، کیوں عزاداری ہو رہی ہے، وہ بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کل جو آپ کے سامنے رکھا ہے سلسلہ، وہ امام رضا علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا، یہ نام ویسے میں نے دیا ہے نصاب عزاداری، لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مکمل عزاداری کو مولا امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمایا، یعنی اول سے لے کر آخر تک جو جو چیز عزاداری کی ضرورت تھی وہ مولا نے بیان کی ہے۔ اور وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پر میں نے خود احساس کیا کہ باتیں تشنا رہ گئی ہیں، زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی صحیح، لیکن یہ ہے کہ کل اس چیز کو بیان کیا گیا کہ کیا کیا چیز عزاداری کے لیے ضروری ہے اور اس عزاداری کا نتیجہ کیا ہے۔ آج ہم اس کی اہمیت پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، اہمیت جب تک پتہ نہ ہو انسان اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔
اس پر اپنی محنت نہیں لگاتا، تو پہلے کسی بات کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا فرض کریں کہ اگر بچے کو یہ معلوم ہو کہ میں اس کلاس میں اتنے نمبر لے آؤں گا اور اس کے نتیجے میں یہ مجھے رزلٹ میں نتیجہ یہ ملنے والا ہے، تو پھر اس کے اعتبار سے وہ محنت کرتا ہے۔ یعنی اہمیت کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر اہمیت نہ ہو اور اہمیت کی پہچان اگر نہ ہو تو انسان محنت بھی نہیں کرتا۔ اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے اور کیسے ہے اور کیوں ہے؟ اس عزاداری کی اہمیت کے لیے روایت ہے معصوم سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ راوی نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جتنا بھی اہتمام امام حسین علیہ السلام کے اس عاشورہ اور اس واقعے کے بارے میں کیا جاتا ہے، یہ ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں ملتا، حتیٰ کہ روایت کے یہ جملے ہیں، حتیٰ کہ نبی کے لیے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی، حتیٰ کہ باقی آئمہ کے لیے بھی یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ جو باقیوں سے زیادہ نظر آتا ہے۔ تو امام نے جو جواب دیا ہے، توجہ کیجیے گا، ظاہر ہے کہ جو وہ جواب دیں گے وہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ تو میرے مولا نے جو جواب دیا ہے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لو، وہ یہ ہے کہ جو قربانی میرے مولا یعنی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے، وہ کسی اور نے اس انداز سے نہیں دی ہے، حتیٰ کہ اس میں پیغمبر کی بھی ذاتی طور پر ذات شامل آ جاتی ہے۔ میں ابھی اس کو بولوں گا تو اور واضح ہو جائے گا۔ ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیونکہ اصحاب قصاص، برادر عزیز آغا علی حسن زیدی صاحب کا موضوع بھی یہاں پر یہی رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ جو صاحبان قصاص ہیں اس کے آخری فرد کی شہادت ہوتی ہے، یعنی ان کے جانے سے اصحاب قصاص دنیا سے چلے گئے۔ یعنی آخری فرد کون تھے؟ امام حسین علیہ السلام۔ گویا کہ یہ امام بتا رہے، گویا کہ یہ اکیلے حسین ہی دنیا سے نہیں گئے ہیں ظاہری طور پر، بلکہ پیغمبر بھی چلے گئے، علی بھی چلے گئے، فاطمہ، حسن و حسین، یہ سارے اس طرح سے فرمایا کہ یہ اس کی اہمیت ہے۔ پھر بات اسی پر آتا ہوں کہ میرے مولا نے فرمایا کہ جس انداز سے مولا حسین علیہ السلام کی قربانی ہے وہ باقیوں کی طرف سے نہیں ملتی، اور اگر اس کو اب کھولا جائے تو وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا روز عاشور کا جو واقعہ ہے وہ ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہے، ہر لحاظ سے مکمل ہے، اور آج اس گفتگو کو آگے لے کر چلوں گا وہ اسی پر ہی ہے۔ یہ ہے کہ یعنی آپ دیکھیں کہ جو بھی آپ تشنگی محسوس کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، وہ یہی ہے کہ آپ اس کا وہاں پر محل اور موقع آپ محسوس کریں گے، یعنی وہاں پر ایسی ہستیوں کو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اس مسئلے سے پہلے کربلا میں اس کا موقع، محل یا واقعہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کا بھی کوئی عزیز دنیا سے بچھڑ جاتا ہے، اگر بیٹا ہے تو کربلا کے اندر واقعہ موجود، اگر باپ ہے تو کربلا کے اندر واقعہ موجود، بھائی ہے تو کربلا کے اندر واقعہ موجود، یعنی ہر لحاظ سے کیا ہے کہ واقع کربلا کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب اپنے موضوع کے ساتھ اس کو مختصر اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی تکمیل، اب ذرا غور کیجیے گا، انسانیت کی تکمیل، کیونکہ انسان اس دنیا میں انسان بننے کے لیے آیا ہے۔ جب انسان بننے کے لیے آیا ہے تو اس کے سامنے کسی اسوہ کا ہونا ضروری ہے، کسی آئیڈیل کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خود پیغمبر کو جو کہا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بے شک رسول تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اور اسی پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے حسین منی و انا من حسین، حبیب خدا ختم الانبیاء
کر دوں۔ یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے ہاں الحمدللہ اگر بچوں سے بھی پوچھیں گے یہ حدیث یاد ہے، یہ حدیث بچے کو یاد ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تفسیر کیا کی جائے، اس کی تفسیر کیسے ممکن ہے، کیا کہا جا رہا ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر۔ اور یہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ فقط ہماری کتابوں کے اندر ہی ہو، نہیں، اہل سنت نے بھی اس کو لکھا ہے۔ یہ حدیث انتہائی معروف اور معتبر ترین حدیث ہے۔ کیا ہے؟ حسین منی و انا من حسین، یعنی لفظ بھی ذرا دیکھیے گا، الحسین نہیں ہے، حسین منی و انا من حسین۔ یہ جو حدیث ہے اس کی تفاسیر ماشاءاللہ ایک دو خطباء علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور بندہ ناچیز بھی آگے پردہ اٹھانے لگا، ذرا محسوس کیجیے گا، جو آپ کے ذہنوں میں بھی اب وہ اتنی پڑھی جاتی ہے کہ آپ میرے خیال میں جتنے جو مجالس پر زینت ہمیشہ رہتے ہیں، جو فرش عذاب پر پورا سال رہتے ہیں اور ان کے لیے پورا سال کے سلسلہ برقرار رہتا ہے، ان کو تو وہ یقیناً یاد بھی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ بیان کیا کیا جاتا ہے کہ آپ اس حدیث کے دو حصے ہیں، توجہ فرما لیں۔ اس حدیث کا پہلا حصہ حسین منی، یعنی حسین مجھ سے ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَأَنَا مِنْ حسین، دوسرا یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ اب اس کی تفسیر جب کرنے بیٹھتے ہیں جو ہمارے جو بھی اہل منبر ہیں، وہ کسی انداز سے کسی نہ کسی طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں اس کو بیان کر دوں تاکہ پھر اس کے بعد میں جب آپ ہی بات کروں تو میں زیادہ واضح کر سکوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیان کرنے والے اہل منبر کہ یہ پہلا جملہ بالکل آسان ہے، سادہ ہے، سمجھ میں آ جانے والی بات ہے۔ جب کہا جا رہا ہے حسین منی، یعنی حسین مجھ سے ہے، لیکن دوسرا جملہ وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ حصہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر جب تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو یوں تفسیر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کیجیے گا، جو بیان کیا جاتا ہے جو آپ کے ذہنوں میں پہلے سے محفوظ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں قربانی دے کر، یعنی پیغمبر کے جب دین کو بچایا، گویا کہ خود پیغمبر کو بچایا ہے، لہذا اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ یعنی 61 ہجری سے لے کر تا روز قیامت پیغمبر حسین سے ہیں، یہ بیان کیا جاتا ہے اور آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ لیکن ناچیز کی نظر جہاں تک جا رہی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، یہ دنیا یہاں پر آ کر انہی مسائل کے اندر گم ہو گئی اور یہاں پر ہی سوچنے لگے کہ نانا اور نواسا کیسے ایک دوسرے سے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ مشکل آئی نا، اس چیز کے بارے میں سوچنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نانا نواسے سے ہو جائے، لہذا ان کو یہ مشکل حل کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر اسی چیز کا انہوں نے سہارا لینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اے عزیزو، اگر غور کر لیا جائے کہ اس حدیث مبارکہ میں کیا کہا جا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ دنیا میں اس چیز پر پھر غور کیجیے گا کہ یہ جو بیان کیا جا ہے حسین منی و انا من حسین، توجہ تو ہے نا، میں ایک خاص نقطے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح کیونکہ جیسے میری گفتگو کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ بار بار بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حسین منی و انا من حسین، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا اسی دنیا کے اندر ڈھونڈ رہی تھی کہ نانا اور نواسے کا کیونکہ رشتہ ہے تو کیسے اس کو ثابت کیا جائے، لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ بات اس دنیا کی ہے ہی نہیں، یہ بات اس دنیا کی ہے ہی نہیں، یہ بات وہاں کی ہے جہاں نہ کوئی نانا ہے نہ کوئی نواسا ہے، نہ کوئی نانا ہے نہ کوئی نواسا ہے، جہاں پر سب کی حقیقت ایک ہے۔ یہ عالم انوار کی بات، یہ عالم انوار کی بات ہے، یہ روز انس کی بات ہے، یہ اس عالم کی بات ہے کہ جہاں پر روحوں کا تعلق ہے، جہاں پر خلقت اول کا تعلق ہے، یہ بات ہے وہاں کی۔ مولا پیغمبر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اس بات کو سمجھو، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ دنیاوی طریقے سے جس طرح سے سمجھتی ہے دنیا، نہیں، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری حقیقت ایک ہے، ہمارا نور ایک ہے۔
اچھا مثال سے پھر واضح کروں گا تو اور واضح ہو جائے گی بات کہ دیکھیے میرے سامنے یہ دونوں پانی رکھے ہوئے ہیں اور یہ شاید میرے خیال میں مثال میں مدد بھی زیادہ دے. یہ گلاس میں پانی ہے اور یہ جگ میں پانی ہے, یہ دونوں پانی ہے. اب فرض کیجیے کہ کچھ پانی اس میں ڈال دیجیے اور پھر یہ پانی اس میں ڈال دیجیے اور اس کے بعد یہ دونوں پانی مکس جب ہو جائے اور اس کے بعد یہ آپ سے پوچھا جائے یا اسی سے پوچھا جائے یا پانی سے پوچھا جائے یا آپ سے پوچھا جائے, توجہ ہے, یعنی پوچھا یہ جائے کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, اور اگر یہ کہے کہ میں یہ گلاس والا پانی ہے میں جگ سے ہوں اور جگ کہے میں گلاس سے ہوں, تو کیا یہ غلط نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پانی کی حقیقت ایک ہے, دونوں حقیقت میں ہے, ایک جگ میں ہے ایک گلاس میں ہے. تو دنیا یہاں پر اگر جگ اور گلاس میں لپٹ جائے گی تو حقیقت پانی کو نہیں سمجھ پائے گی. دنیا اس بات میں آ گئی کہ ایک نانا ہے ایک نواسا ہے, یہ عالم ارواح کی بات ہے اور وہاں پر نہ کوئی نانا ہے نہ کوئی نواسا ہے بلکہ انہم منی و انا منہم, یعنی پیغمبر نے جو حدیث قدسی میں بھی ارشاد فرمایا ہے اور تعارف فرمایا ہے وہ بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سب پہچان لو تو ہماری حقیقت ایک ہے. ان خونی رشتوں کے اندر نہ گم ہو جانا, یہ دنیا کے رشتے ہیں, کوئی نانا ہے کوئی نواسا ہے کوئی داماد ہے کوئی بیٹی ہے, لیکن جب حقیقت عالم انوار میں جاتے ہیں تو وہاں ہماری سب کی حقیقت ایک ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت محمدیہ ہے, وہ حقیقت حسینیہ ہے. توجہ فرمائیں. ہر محمد وآل محمد صلوات. تو اب یہ بات واضح ہوگی نا کہ یہ ہے مولا حسین علیہ السلام کی یہ منیت کی منزل. انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں والی مجلس میں اس کو اور کسی اور طریقے سے بھی اور واضح کروں گا, لیکن ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مقام یعنی حسینیت اور محمدیت یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. اسی وجہ سے یہ ہے کہ دونوں کے لیے کہا جا سکتا ہے, وہی جو پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے لیے نمونہ عمل ہیں, آپ اسوہ حسنہ ہیں, وہی بات کیونکہ یہ ایک ہی حقیقت ہے لہذا وہی بات مولا حسین کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے. اب یہ ہے کہ انسانیت کی, آپ نے موضوع کی طرف توجہ کیجیے گا, انسانیت کی تکمیل کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کوئی اسوہ کمال سامنے ہو جو مکمل اسوہ ہو. اسوہ یعنی آئیڈیل, یعنی مکمل ہو ہر لحاظ سے. جب وہ سامنے ہوگا تو تب جا کر انسان اپنی مکمل تربیت کر سکے گا اور اپنے آپ کو مکمل کر سکے گا. یعنی اگر کوئی مصور تصویر بنانا چاہتا ہے تو اس کے سامنے سے پہلے کوئی ایسی چیز موجود ہو تاکہ وہ اس کو دیکھ کر اپنی تصویر بنا سکے. اب انسانیت کی تکمیل کے لیے یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, عزاداری کی طرف جا رہا ہوں آگے, اہمیت کو پیچھے بیان کر دیا. اب یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے سے کوئی اسوہ موجود ہو کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل ہو جائے. جب تک وہ اسوہ نہیں ہوگا انسانیت کی تکمیل ممکن ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ لازمی ہے کہ یہ کوئی کامل و اکمل انسان پہلے سے موجود ہو. اب کامل و اکمل جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو کربلا میں ہر چیز مکمل نظر آئے گی. جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے اسی طرف پھر آپ توجہ کر لیجیے گا, یعنی کربلا کے اندر آپ کو ہر چیز جس بھی زاویے سے آپ دیکھیں گے آپ کو مکمل ہر چیز نظر آئے گی. آپ رشتوں کی بنا پر آئیں, جو رشتہ آپ سوچتے چلے جائیں وہی رشتہ آپ کو کربلا میں ملے گا. ممکن ہے کہ وہ چیز آپ کو دوسری جگہ پر سیرت میں اس طرح سے واضح اور روشن نہ مل سکے. جیسے اگر کہا جا سکتا ہے پیغمبر کی سیرت میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے پاس, لیکن ایسے رشتے بھی پیغمبر کے ساتھ مربوط ہیں کہ جو مثلا باپ اور بیٹے کا رشتہ, یعنی پیغمبر کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے کہ پیغمبر اپنا نمونہ عمل کیسے دے کہ باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ وہ تو الگ بات ہے کہ دنیا سمجھ ہی نہیں سکی جناب ابو طالب کو, جناب ابو طالب کو جس کا احترام اس انداز سے پیغمبر نے اپنے چچا کا کیا ہے. اگر باپ ہوتے تو کیسا احترام کرتے,
اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہاں پر بھی سمجھ سکتا ہے، لیکن بالآخر یہ بات بچنا رہ جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے جناب سیدہ کی سیرت میں آ گئے تو بہت سارے پہلو وہاں پہ نظر آتے ہیں کہ بہنوں کے سلسلے میں، کیونکہ ظاہر کہ ہم جس چیز کے قائل ہیں سمجھتے ہیں کہ اکلوتی بیٹی ہے۔ جب اکلوتی بیٹی ہے تو بہن کا بہن کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیسا تعلق ہوتا ہے اور کس طرح سے اشارہ و قربانی ہوتی ہے، وہ باتیں تشنا رہ جاتی ہیں۔ بھائیوں کا انتقال بچپن میں ہو گیا، یعنی بیوی اکلوتی آگے بڑھی ہے، تو اب ان رشتوں کو کیسے دیکھا جائے، بھائی اور بہن کا رشتہ کیسے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے باقی رشتوں کے حوالے سے۔ اب یہاں پر یہی آپ باقی ہنسیوں کے حوالے سے آپ کو بہت ساری تشنگی نظر آئے گی کہ آپ کو ہر لحاظ سے اسوہ چاہیے، یعنی جو مکمل آپ کے لیے آئیڈیل بن سکے، آپ کو کچھ بھی چیز کا پیش ہو آپ کو سب کا نمونہ عمل وہاں پر مل جائے۔ تو بالآخر آپ چلتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں، یعنی کربلا پہنچتے ہیں۔ کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر رشتے کی تکمیل نظر آتی ہے، ہر رشتہ مکمل نظر آتا ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ وہاں پر آپ کو مکمل نظر آتا ہے، بہن بھائی کے لیے کیا کر سکتی ہے وہاں پر نظر آتا ہے، بھائی بہن کے لیے کیا کر سکتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ، جتنے بھی جو بھی رشتے ہیں، حتیٰ کہ صرف یہی نہیں کہ اپنے خون کے رشتے نہیں، اگر آنے والا کوئی غلام بھی ہے، غلام کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے وہ بھی آپ کو کربلا میں ملے گا۔ اور اسی طرح سے انصار کے ساتھ، یعنی چاہنے والوں کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کوئی اگر محبت کرتا ہے تو اس محبت کا جواب کیسے دیا جائے، اس کو بھی اپنے رنگ میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن کربلا کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ چاہنے والا جیسا بھی جہاں سے بھی آئے گا، آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا آپ کو کرنا چاہیے، آپ اس سے کس انداز میں ملیں، وہ آپ کو کہاں سے ملے گا، کربلا میں۔ اب اسی طرح سے یہ ہے کہ آپ یہاں سے بہت سارے تربیتی پہلو بھی نکلتے ہیں کہ کربلا سے ہم نے کیا سبق دیا ہے، یہ چیزیں یہاں پر یہ موجود ہیں، اور وہیں سے اب اسی میں سے آپ ایک چیز کو واضح کر دوں تاکہ مثال سے بھی بات آگے بڑھ جائے گی۔ کربلا کے اندر بہت سارے درس، یہ ایک الگ سے موضوع ہے باقاعدہ، اگر زندگی ہوئی تو کبھی پھر سے، لیکن یہ کہ موضوع باقاعدہ ہے کہ درس کربلا۔ درس کربلا کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ کربلا کے اندر ہر چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہر چیز مکمل ملے گی، ہر چیز آگے سے کہ اس اللہ سے ہم درس کربلا سے ایک بات لینے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کربلا کے اندر ہمیں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ اگر وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ رہا ہو یا آپ کا مخالف ہی کیوں نہ رہا ہو، اگر کہ آپ کے ساتھ اس نے زیادتی ہی کیوں نہ کی ہو، لیکن اگر وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے، توجہ کرنی، اگر وہ چل کر آپ کے پاس آ جائے تو آنے والے کو پھر شرمندہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ درس کربلا بھی ہے اور یہی ہے تکمیل انسانیت بھی، کہ کیا ہے کہ آنے والا جب آتا ہے، اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ حضرت حر جب آئے ہیں تو کتنا بڑا گناہگار تھا، توجہ فرمائیں، کتنا بڑا گناہگار تھا جس نے مولا حسین کا راستہ روکا۔ یہ سوچے ذرا، جس نے مولا حسین کا راستہ روکا، اتنا بڑا گناہگار جب مولا کے پاس آتا ہے تو آپ کیا کہتا ہے، کیا آپ نے مجھے معاف کیا؟ تو کیا کہا، فرمایا کہ جاؤ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، یعنی کہ کہہ کر یہ بات کو واضح کر دیا۔ علامہ علی نقوی یہاں پر فرماتے ہیں، یعنی مولا حسین نے یہ بات کو واضح کر کے فرما دیا کہ یاد رکھو اللہ بھی اسے معاف کرے گا جسے حسین معاف کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی یہ ہے تکمیل انسانیت کے حوالے سے آپ دیکھیے گا کہ یہ ہے کہ آنے والے کو مولا حسین نے کیا ہے معاف فرما دیا۔ اب پلٹ کر ہم اپنوں سے کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کہیں پر بھی غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہم سے معصوم نہیں ہے، لیکن ایک صرف بات یہ ہے کہ مولا حسین نے تو اتنے بڑے گناہگار کو معاف فرما دیا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم نے کتنوں کو معاف کیا ہے، ہم نے کتنوں کا حق ضائع کیا اور پھر اسے معاف کر دیا، چاہے غلطی ان کی ہو یا چاہے غلطی اپنی ہو۔ تو یہی ہے کہ اس آئیڈیا یہاں پر ضرورت تھی کہ اگر تمہارا جتنا ہی دشمن کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ پشیمان ہو کر آ کر تم سے دوبارہ معافی مانگ لے، تم سے رابطہ برقرار کر لیں، تو پھر جیب میں گولیاں نہیں کرنی چاہیے،
پھر اس بات کو معذرت کو قبول کر لینا چاہیے. اس کے لیے آئیے کا ہونا ضروری تھا کربلا میں. یہی تکمیل انسانی ہے کہ آپ جس چیز کے اندر بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح سے ایثار اور قربانی کا جذبہ ہر لحاظ سے یہ مکمل ہے. یہی اہمیت کربلا ہے اور تکمیل انسانیت ہے کہ آپ ہر لحاظ سے جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ آپ کو کربلا میں ملتی ہے. اب کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا. غور کر لینا, جب واقعہ رونما ہو گیا تو آپ اس کے بعد کیا یہ چیپٹر کلوز کر دینا چاہیے؟ اب ختم کر دیا گیا؟ نہیں. اس کے بعد یہ ذمہ داری کون سی چیز ہے جو پوری کر رہی ہے؟ غور فرمائیں. یعنی کون سی چیز ہے جو اس کمی کو یا اس ضرورت کو پورا کر رہی ہے؟ تو ذرا سوچ کر بتائیے گا اور دھیان سے ذرا سوچ کے بتائیے گا. وہ یہ ہے کہ اس کمی کو جو چیز پورا کر رہی ہے اسے عزاداری کربلا کہتے ہیں. عزاداری کربلا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر انسان آ کر اپنی تکمیل کرتا ہے. اور دعویٰ اور دلیلیں بھی ساتھ ہی انشاءاللہ عرض کرتا چلا جاؤں گا. یہاں آتا ہے انسان عزاداری کرتا ہے. عزاداری کے اندر یہ خصوصیت ہے جو باقی چیزوں میں نہیں ہے. عزاداری کا معنی کیا تھا نا, یاد تو ہوگا نا, یعنی اہل بیت کے غم میں اپنے آپ کو غم میں ڈھال لینے کا نام عزاداری ہے. یعنی اہل بیت کے اوپر جو مظالم ہوئے ان کے غم میں اپنے آپ کو غمگین کر لینے کا نام عزاداری ہے. اور اس کے اور بھی کئی ہیں معنی, میں انشاءاللہ تعالیٰ کل اور پرسوں مزید بھی بیان کروں گا. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ غم میں جب انسان آتا ہے, یہ انسان کی ایک نفسیات کی بات بھی ہے. کیونکہ جو میں گفتگو کرتا ہوں بہت سارے علوم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. کبھی علم عرفان کے ساتھ تعلق ہے, کبھی علم کلام کے ساتھ تعلق ہے, اور عزاداری کا علم ذکر کے ساتھ تعلق ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ابھی عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انسان کے احساسات, نفسیات کے ساتھ ایک تعلق ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات منوانا چاہیں یا کسی کو کوئی چیز سمجھانا چاہیں, اور کر دیجیے گا, کسی چیز کے سامنے کوئی ایسی بات رکھنی چاہیں جو اس پر اثر انداز ہو, تو دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک ہے خوشی, ایک ہے غم. خوشی میں اس چیز پر اتنا وہ متوجہ نہیں ہوتا جتنا وہ غم میں متوجہ ہوتا. یعنی اپنے آپ کو غم میں جب رکھتا ہے تو اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل و دماغ, اس کی نفسیات بات کو قبول کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے. بات واضح ہوئی کیا نہیں؟ خوشی میں یہ چیز نہیں ہوتی, بلکہ ہم نے تو اس کا الٹ بھی دیکھا ہے. اور کر لیجیے, الٹ بھی دیکھا ہے. وہ یہ کیا کہ دین اور مذہبی لوگ, ان کی بات نہیں کروں کہ جن کا دوسرے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن کو سال کے بعد بھی مولا یاد نہیں آتے, ان کی بات نہیں کروں گا. نہیں, جو ماشاءاللہ اپنے آپ کو دیندار مذہبی سمجھتے ہیں, لیکن جو ہی خوشی کا موقع آتا ہے دین ایک طرف ہو جاتا ہے. تو وجہ ہمارے بری تو نہیں لگی بات ہے. یعنی دین ایک طرف ہو جاتا ہے اور اپنے اس خوشی کا موقع کو ایک طرف لے جاتے ہیں. یعنی کیا کہ آج تو ہمیں یہ چھٹی ہے کہ آج ہمیں پردہ بھی پھرے, کوئی حرج نہیں ہے. آج ہم داڑھی بھی بنوا لیں, کوئی حرج, برا تو نہیں لگ رہا, معاف کیجیے گا. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ جو دیندار ہیں وہ بھی اس دین پر کم عمل پیرا ہو سکتے ہیں. وہ لوگ جو ماشاءاللہ نمازی ہوتے ہیں اس دن ان کو نماز بھی یاد نہیں ہوتی کیونکہ میک اپ اتر جائے گا. اب کیا بات ہے, یہاں سے کتنی باتیں کہی جائیں, لیکن یہ کہ خوشی کے عالم کی بات کر رہا ہوں. خوشی میں یہ ہو جاتا ہے کہ اچھے اچھے دین والے بے دین ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے یعنی ٹھیک ٹھاک تو دین, اس بہتر آپ سمجھتے ہیں اس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں. آپ تو آتے محرم سفر میں دن میں یہ ایسے موقع ہوتے ہی نہیں. دوسرا ماہ رمضان میں آتے ہیں, ماہ رمضان بھی ایسا ہے. تو یہ ہے کہ آپ اس ماحول کو بہتر سمجھتے ہیں, اچھے خاصے. اگر میں چاہوں تو اسی پر 1 گھنٹہ مکمل گفتگو کرتا رہوں, لیکن یہ بات ایک ظاہر سی بات ہے. وہ یہ ہے کہ جب کہ دین دو ہی موقعوں پر اثر سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک خوشی کا موقع ہے, ایک غمی کا موقع ہے. خوشی کے موقع میں بھی دین کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے, غم کے موقع میں بھی دین کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. لیکن نفسیات ہے, بات نفسیات پر ہو رہی ہے, طبیعتوں کی بات ہے, فطرت نہیں. فطرت کا تقاضا کچھ اور ہے, یہ بات واضح ہے.
یہ ہے کہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ خوشی کے موقع میں اچھے خاصے دیندار ہے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ رہا. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے دین سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب غم ہوتا ہے، جب انسان غمگین ہوتا ہے، یا پھر دنیا کے حساب سے بھی اگر لے لیں تو پھر اس بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. جیسے کہ اگر نارمل حالت میں اگر ہو تو وہ بات کو نہیں مانے. اگر فرض کریں کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اگر اس کو خوشی میں کہیں گے ممکن ہے وہ آپ کو معاف نہ کریں. آپ اس کو نارمل حالت میں کہیں معاف نہ کریں. لیکن اگر کسی غم میں وہ اس وقت مبتلا ہے، آپ کیا تو اس وقت وہ معافی مانگیں گے نا، وہ دل کو قبول کرنے کا. یہ انسان کی نفسیات ہے. لہذا اب اسی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا احساس کیا جائے کہ یہ جتنے بھی غم ہیں غم حسین کے مقابلے میں بہت کم ہے. جتنا بھی عزاداری کا مقام ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کے جتنے غم ہیں یہ بہت کم ہے. یہ غم عزاداری ہے کہ جس کے اندر یہ پاور موجود ہے کہ انسان کے دل کی جو پاس زمین ہے وہ اس برابر ہو جاتی ہے، اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کے اوپر آپ تقوی کا جو بھی بیج بوئیں گے اس کو قبول کر لیں گے. یہ متوجہ تو ہو رہے ہیں، میری باتیں کہیں ہواؤں میں تو نہیں جا رہی ہیں. یعنی عزاداری کے ذریعے سے کیسے انسانیت کی تکمیل ممکن ہے، وہ صرف اور صرف انسان کے لیے ایک غم ہے. اور غم کے اندر بھی کیفیتیں ہیں کہ کیسا غم، اور جب کیسے غم میں آتے ہیں تو کربلا سے بڑھ کر کوئی غم نہیں. لہذا اس وقت انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کی کسی طرح سے جو بھی اصلاح کی جائے وہ اصلاح ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، دونوں طرف آپ دیکھ لیجیے گا، شادیاں آتی ہیں با پردہ بے پردہ ہو جاتی ہیں. اور عزاداری کی پاور دیکھے گا، عزاداری کی پاور یہ آتی ہے کہ بے پردہ با پردہ ہو جاتی ہے. دونوں میں آپ فرق دیکھ رہے ہیں، وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے. یہی تو انسانیت کی تکمیل ہے. جو انسان گناہگار ہوتا ہے، سارا سال نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں، اور آپ کو ماشاءاللہ امید ہے کہ اس میں مبتلا نہیں ہوئے، جو سارا سال قرآن سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، لیکن کیا ہے جب یہ عزاداری کے انجام آتے ہیں، یہی عزاداری مظلوم کربلا آتی ہے، یہ نوجوان میں تبدیلی کہاں سے آ گئی، یہ کس نے دی، یہ کیسے ہے، یہ ممکن کیسے ہو گیا؟ یہی عزاداری کے ذریعے سے. اب عزیزو اسی گناہ سے بچ جانا، یعنی کوئی بھی گناہ آپ کے سامنے ہو اس گناہ سے بچ جانے کا نام ہی تو انسانی تکمیل ہے. توجہ فرمائے، یعنی اپنے موضوع میں ہونا، یعنی اسی سے، یعنی کسی گناہ سے بچ جانے کا نام کیا ہے؟ تکمیل انسانی ہے. انسان اسی کے ذریعے سے تکمیل کرتا ہے. تکمیل کر کے پہنچنا کہاں ہے؟ لقاء اللہ کی منزل پر پہنچنا ہے. تو کل کی بات کے اندر وہ بات بھی موجود ہوگی نا کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کریں، جو میرے مولا امام رضا نے کہا، تو جاؤ مولا کی زیارت کرو. اور زیارت مولا کی عزاداری کا سب سے بڑا مصداق ہے، جس میں عزاداری ہے. اب یہ جو اتنی دنیا جا رہی ہے زیارت کے لیے، اب یہی ہے کہ یہ اپنی تکمیل کے لیے جا رہی ہے. چینج ہو کر آتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جب یہ اتنا بڑا جوہر ہے عزاداری، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. باقی جتنے بھی آپ مذاہب میں چلے جائیں، جتنے بھی آپ ادیان میں چلے جائیں، یہ آپ کو اس طرح کی عزاداری، دیکھیں میں خاص کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ وہ بھی اپنے بڑوں کا غم کسی رنگ میں مناتے ہو، لیکن جس انداز میں ہمارے مذہب میں منایا جاتا ہے اس غم کو کسی اور جگہ پر نہیں منایا جاتا. لہذا اسی جگہ سے ہی مجلس آزاد کے ذریعے سے ہی، اسی عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل ہو رہی ہے. اب جب انسانیت کی تکمیل یہاں پر ہے، یہ تو میں نے ابھی کردار کے حوالے سے بات کی ہے نا، اب ہر لحاظ سے آپ دیکھتے چلے جائیں. وہ کیا ہے؟ آگے اس بات کو لے کر چلو کہ ایک تکمیلی اعتبار سے، یہ میں نے آپ کو درمیان میں مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا ہے. انسانیت کی جو تکمیل ہے
اب تھوڑا سا دقیق بحث کی طرف آگے بڑھتا ہوں اور اجازت دیں گے تو میں انشاءاللہ. دیکھیے میری بات بعض دفعہ یہ ہے کہ ممکن کچھ سخت ہوتی ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ پھر بھی اس کو نیچے لے کر آؤں. وہ یہ ہے کہ انسانیت کی دنیاوی اعتبار سے جس کو علماء فلاسفہ نے بھی بیان کیا ہے، تکمیل کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں جو انسان کی تکمیل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مکمل بنانے کی کوشش کرتا ہے. ان میں سے ایک چیز کو بیان کیا ہے، کیا؟ وہ ہے علم. علم کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے. اس چیز کو بیان فلاسفہ نے کیا ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے. لیکن یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ یہ علم تو انہوں نے کہہ دیا، یہ حقیقی علم کہاں پر آپ کو ملے گا؟ کیونکہ جب تک آپ کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا اس وقت تک انسانیت کی تکمیل نہیں ہوگی. اگر آپ نے تکمیل کے لیے علم کو ہی معیار قرار دیا ہے تو پھر دنیا کے اندر تلاش کرو کہ مکمل آپ کو علم کہاں پر ملے گا. آپ دنیا کی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو معلومات ایک حساب سے ملے گی، لیکن آپ اس کے بعد قسم کھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھیوری ملی ہے بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو آج ہمیں پڑھا دیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بلکہ زمانہ تو مرور زمانہ گزرتا گیا. پرانے لوگ یہ کہتے تھے یہ جو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں وہ یہ سمجھتے تھے آسمان میں سراغ ہے اور اوپر سے چراغ ہے جو جان رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ایک تھیوری یہ دی جاتی تھی، زمانہ گزرتا رہا، آج ستاروں سے آگے ستارے اور بھی مل رہے. تو یہ ساری دنیا بدل رہی ہے، سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، ہم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہیں وہ ہمیں جتنا حاصل ہوتا ہے وہ بعد میں ناقص ثابت ہوتا ہے، وہ بعد میں ناقص ہو جاتا ہے، مکمل ہمیں نہیں ملتا ہے. تو پھر بھائیوں جائیں تو کہاں جائیں؟ تو ان کے لیے یہی پیغام ہے، آؤ عزاداری مظلوم کربلا میں، اللہ اکبر، آؤ عزاداری مظلوم کربلا میں آپ کو مکمل علم یہاں پر ملے گا. وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں عزاداری مظلوم کربلا ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر علی کی بات بھی ہوتی ہے، نبی کی بات بھی ہوتی ہے. اور علی اور نبی کی جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر حقیقت علم ملتی ہے، اور حقیقت علم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. آپ نے محسوس کیا کہ حقیقی علم کہاں پر ملے گا؟ اور وہی علم جو کیونکہ دیکھیں یہ پیغمبر کے پاس بھی علم خدائی ہے، خدا کی طرف سے ملا ہوا علم ہے. اور وہی پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. اور اس دروازے نے جو کچھ کہا ہے، توجہ فرمائیں گے، جو اس دروازے سے ہمیں علم ملا ہے، باب مدینۃ العلم سے جو ہمیں چیز ملی وہ اس انداز سے ملی ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ سائنسدانوں نے جتنی بھی تحقیق کی ہے، آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی پڑھی بھی ہوگی، جتنی بھی تحقیق کی ہے، تحقیق کرنے کے بعد میرے مولا کا وہی پہلا خطبہ، نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے، اسی پہلے خطبے کے بارے میں سائنسدان بڑے بڑے اسی بات پر آ کے متفق ہو جاتے ہیں کہ جس انداز سے علی علیہ السلام نے اس کائنات کی خلقت کو بیان فرمایا ہے، اس کا دو ہی نتیجوں میں سے ایک ممکن ہے، وہی ہو سکتا ہے، اس کا نتیجہ ایک ہی ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے علی علیہ السلام نے علم کو بیان کیا اور کائنات کی خلقت کو بیان کیا، دو میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے، یا یہ کائنات علی نے خود بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے. کیا ہے؟ یا کائنات علی نے خود بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے. لیکن یہاں پر جو بیٹھنے والے ہیں ان کا عقیدہ یہ نہیں کہ علی نے بنائی ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ علی کے صدقے میں بنی ہے. بنانے والا کون ہے؟ جس نے علی کو بنایا ہے اور اسی نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. ہاں یہ بات پھر یہ ہے کہ کسی کو سخت نہ لگے اگر کوئی کہے کہ پھر دوسرے کے گیا، ہاں دوسرا ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے اوپر دلیلیں موجود ہے. دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات علی کے سامنے بنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام کے سامنے نہ بنی ہوتی
یہ دنیا پوری کائنات اہل بیت حتیٰ کہ اہل بیت کی بات کرتے ہیں، اگر یہ پوری کائنات اہل بیت کے سامنے نہ بنی ہوتی تو یہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر نہیں آتا، یہ چاند دو ٹکڑے ہو کر نہیں آتے، درخت کو اگر بلایا جائے تو وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے یہ سب کچھ سامنے بنا ہے، فقط سامنے نہیں ہمارے بھی سامنے بہت کچھ بنتا ہے، لیکن ہماری بات نہیں مانتے، ہماری بات تو ہمارا بچہ نہیں مانتا، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہم تو والد ہوتے ہیں، لیکن کائنات ایسی ہے، اسی کو تصرف تکوینی کہا جاتا ہے۔ یہ تصرف تکوینی کیا ہوتا ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ جو جس چیز کی علت غائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، وہ علت غائی محمد و آل محمد ہے، کیونکہ علت غائی یہ ہے کہ جس کی وجہ سے بنا ہے، تو اب اگر اس کی بات نہیں مانے گا تو اس کا بننے کا مقصد ہی فائل ہو جائے گا۔ کیونکہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا بھائیو، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اب اگر اس کا مقصد اگر یہ پورا نہ ہوگا تو اس کو اٹھا کر پھینک دیں گے آپ۔ تو یہی چیز ہے کہ اس کائنات کا ایک مقصد اور ہدف ہے، وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ اور میں نے ابھی معارف میں سے کچھ جملے کہے آپ نے، اور یہ زمین میں تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، معارف کا سمندر ہے انشاءاللہ تعالی، اور فضائل کا بھی سمندر ہے کہ کبھی موقع ملتا جیسے جیسے آپ مجھ سے مانوس ہوتے جائیں گے میں آپ سے مانوس ہوتا چلا جاؤں گا، پھر وہ انشاءاللہ تعالی معارف کے وہ مبانی اور وہ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے کہ جو واقعاً جس کی ضرورت ہے جب ان تک پہنچ جائیں گے پھر دنیا کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کے جو جتنے آج کل چل رہے ہیں نا، میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ آج یہ کچھ کو کیا کہہ رہا ہے، کچھ کیا کہہ رہا ہے، اس کو علمی انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ انشاءاللہ تعالی کبھی زندگی میں آگے چل کر یہ چلے گا سلسلہ۔ باقی یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے کہ علم انسان کی تکمیل کا سبب ہے، علم کی حقیقت، اور وہ علم تکمیل کا سبب ہے جس کے اندر حقیقت ہو، جس کے اندر کوئی اپ ڈیٹ چیز نہ کی جائے۔ اور یہی اسی طرح سے میرے مولا متقیان نے توجہ فرمائیے، پھر آپ کے ذہنوں کو ذرا کہیں کا سفر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے مولا نے کیا ارشاد فرمایا۔ اچھا بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے بچے کو یاد ہوتی ہیں، یہی تو لطافت ہے، حدیث ایک ہی ہوتی ہے لیکن جتنے خطیب اس کو بیان کرتے ہیں ایک نئے رنگ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو جس انداز میں اس کی فضیلت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ یہ ہے تو وہ نہیں ہے، نہیں، ہر طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ میرے مولا نے کیا فرمایا، جو آپ کے بچے میں کو یاد ہے، سلونی قبل تفکرونی، مجھ سے سوال کرو اور قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، سوال یہ یعنی قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، تم آؤ مجھ سے سوال کرو۔ پھر سوال کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ تو یہ حدیث سنی ہوئی ہے نا، یعنی انہی عالم من طرق سے عالم طرق السما، یعنی آسمانوں کے راستوں کو میں زیادہ جانتا ہوں، یہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر پھر کچھ لوگوں کا خیال کیا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کیونکہ آسمانی مخلوق ہیں، حقیقی مخلوق تو وہاں کی ہے، تو وہاں کے راستوں کو زیادہ ہے جانتے ہیں، اور ظاہری طور پر اس دنیا میں آئے ہیں ہماری خاطر آئے، لہٰذا اس دنیا میں کم جانتے ہیں۔ یا اگر آپ کے مزاج میں اگر کہوں تو جیسے میں قم میں رہتا ہوں تو قم کے راستے کو زیادہ جانتا ہوں، کراچی کے راستے کو کم جانتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ تو ظاہری سی بات ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وجہ سے علی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں تو آئے ہوئے ہیں، تو یہ ہے کہ جب وہاں کے رہنے والے ہیں تو وہاں کے راستے زیادہ جانتے ہیں اور یہاں کے راستے کو کم جانتے ہیں۔ لہٰذا اس پر چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ محظوظ بھی ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ وسیع الحسن انڈیا کے ایک خطیب ہیں، نام اگر آپ نے سنا تو معروف خطیب ہیں وہاں کے، جو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر تو یہ ہے کہ بہرحال مولانا لوگ بس میں بھی سفر کرتے چلتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم بس میں سوار ہوئے، میرے ساتھ ایک ڈاکٹر تھے، جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ میرے ساتھ تھے، تو جیسے گاڑی میں کچھ سوار ہوتے ہیں تو چیزیں بیچنے والے بھی آ جاتے ہیں،
کہہ رہے ہیں کہ ایک بچہ گاڑی میں سوار ہوا، ذرا غور کیجیے گا، کہا بچہ گاڑی میں سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد جیسے کوئی بعض دفعہ آپ نے دیکھا چندری بیچنے والا ہوتا ہے کچھ، تو وہ ایک کتاب بیچ رہا تھا. کتاب بیچتے ہوئے اعلان کے ساتھ کرتا جا رہا تھا. اس کتاب کے اندر عجیب و غریب سوال ہے اور اس کے جوابات ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے، غور کریں، کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے کون سا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بچہ کم ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیں بھی 12 مہینوں میں سے کون سا بچہ ہے اس مہینے میں بچہ کم روتا ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فوراً میں پریشان ہوں، میں تو بچوں کا ڈاکٹر ہوں لیکن آج تک مجھے پتا نہیں ہے کہ بھی کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں بچہ کم روتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ فوراً انہوں نے اس بچے کو آواز کہا ذرا میرے پاس آؤ. پوچھا کتنے کی کتاب؟ کہا 10 روپے. کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے فوراً دیے اور اس کے بعد کتاب دی. کتاب کو کھولی تو لے کر کہہ رہے ہیں کہ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. جو مسکرا رہے ہیں تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا خود ہی پڑھ. جب کہا نا کہ خود ہی پڑھ، توجہ کیجیے گا، کہا نا جب خود ہی پڑھ، کہہ رہے کہ جو ہی میری نظر پڑی لکھا ہوا تھا فروری کے مہینے میں بچہ کب روتا ہے. بھائی کیوں کب روتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دن ہی بھائی 28 ہے. جب اس کے دن 28 ہے کیونکہ اس کے دن کم ہے، 29 بھی آ جاتے ہیں لیکن 28 پاتے ہو، تو کہا کہ کیونکہ اس کے دن کم ہے اس وجہ سے فروری میں بچہ کم روتا ہے. کہا کہ اب مجھے وہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے مولا نے یہ جو کہا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے کو جانتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے زمین کے راستے کم ہے، آسمانوں کے راستے زیادہ. یہی سننا چاہتے ہیں اور یہی سمجھنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی دور تک لے جاتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ آسمان زیادہ ہے. اور ابھی تو جتنی سائنس لگی ہوئی ہے، ساری لگی ہوئی ہے، اس کو آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے یہی بیان کیا، کہا کہ سب کچھ جتنے کہکشاں آج تک ثابت ہو چکے ہیں، 1 ارب سیارے ثابت ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے، یہ سب کے سب پہلے آسمان میں. یہ پہلے آسمان کو آج تک دنیا مکمل نہیں پا سکی. اس کے بعد دوسرے میں کیا ہے، تیسرے میں کیا ہے، چوتھے میں کیا ہے. اور یاد ہوگا یہ حسن بھائی بیٹھے ہوئے، میں نے ایک موضوع پڑھا ہے اس ماہ رمضان میں، کبھی اس کے لیے بھی آپ نے دعوت دی تو عرض کروں گا. موضوع یہ ہے معراج نبی فضائل علی. معراج نبی، میرے تو موضوع ایسے بھائی ہوتے ہیں، معراج نبی اور فضائل علی کہ علی کہاں کہاں پر ہے. دنیا کی سائنس ابھی پہلے آسمان پہ رکی ہوئی ہے اور علی کہاں تک گئے ہیں یہ دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے. اس چیز کا احساس کیجیے گا، معراج نبی ہے، فضائل علی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر اس چیز کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے کہ آسمان کے کیونکہ یہ راستے زیادہ ہیں، لوگ آسمان میں، قلم آسمان میں، جنت آسمان میں، جو کچھ بھی کمالاتی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ آسمان میں ہیں. یعنی درجات آسمان میں ہیں، درکات زمینوں میں ہیں. درکات جہنم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جہنم کے راستہ زمین میں جاتا ہے، جنت کا راستہ آسمان میں جاتا ہے. تو اے عزیزو یہی ہے کہ میرے مولا نے جو فرمایا ہے کہ مجھ سے آؤ سوال کرو. لیکن یہ سوال جب اس کو بیان کہاں کیا جا رہا ہے، پھر بات اپنے موضوع کے ساتھ اس کو ملاؤ، یہ ہے کہ یہ بیان سب کچھ کہاں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہمیں کہاں مل رہا ہے. کہیں گے جی مدرسے میں. تو میں اگر پھر بول کے بات ہوں کہ ذرا ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے مدرسے سے جا کر تعلیم لی ہے، تو کتنے لوگ ہوں گے؟ قبلہ تو تشریف فرما ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے. تو بھائیو جہاں سے ہمیں علم مل رہا ہے اور علم حقیقی مل رہا ہے اسی کو تو عزاداری مظلوم کربلا کہتے ہیں. یہ عزاداری ہی سبب بنی ہے کہ جو میں آج علی کے وہ فضائل پڑھ رہا ہوں یا نبی کے فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ سب کچھ ہمیں اس عزاداری کے توسل سے مل رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا یہ عزاداری یہ وسیلہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ وسیلہ نہیں. کچھ لوگوں کی یہ فکر بنتی جا رہی ہے کہ عزاداری وسیلہ نہیں. عزیزو عزاداری کسی چیز کے لیے وسیلہ نہیں ہے، فقط وہ نکاح اللہ کے لیے وسیلہ ہے، اہل بیت کے ساتھ ملنے کا وسیلہ ہے. اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں کہ اس کو وسیلہ قرار دینا بالکل خلاف قرآن و سنت ہے. کیوں؟ اگر یہ وسیلہ ہوتا تو اس کے ایک چیز کے بدلے میں اتنا بڑا انعام نہ دیا جاتا کہ میدان پڑے. ایک چیز نہیں، آنسو آ جانا کوئی بڑی بات تو نہیں ہوتی. ایک آنسو کے بدلے میں جنت میں وہ مقام مل جائے اور پھر اس کے بعد گناہ قبلی بھی معاف ہو جائے، بعد والے بھی گناہ معاف ہو جائے. کیا یہ وسیلہ ہے یا حقیقت ہے؟
تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ سمجھ میں عزاداری آئے گی تو تب اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اے عزیزو، عزاداری کو محفوظ کیجیے. جو چیز یہ آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی ہی کا جملہ ہے. اس عزاداری کے ایک ہمارے پاس امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. انہوں نے فرمایا کہ جو رائج، یہ جو عزاداری چلتی ہوئی آ رہی ہے نا بزرگوں سے، یہی رائج عزاداری میں سے کسی ایک شے کو بھی کم کرنا پیغمبر خاتم النبیین کی کمر کو توڑنا. اس چیز کا احساس ہے، یعنی پیغمبر خاتم النبیین کی کمر کو توڑنا ہے جو اس عزاداری میں سے کسی شے کو بھی کم کرتا ہے. یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں، ایک فقیہ کا جملہ ہے جس نے عزاداری پر کام کیا ہے. اور اس دور میں جناب سیدہ کے حق پر جو انہوں نے خطبات دیے ہیں، ہم اس درس کاری میں موجود تھے، کس انداز سے پیش کیا ہے دنیا سوچ نہیں سکتی. فرمایا تھا کہ جائیں اور جا کر قیامت العصر سے لے کر جو کوئی بھی ان کا بڑا ہے ان سوالوں کے جواب دے. وہ عزادار جو بی بی کی شہادت پر اپنے پاؤں ننگے چل کر آتا ہے عزاداری میں، 100 سال میں عمر مبارک ماشاءاللہ پا رہے ہیں اور اس انداز میں آ کر عزاداری کر رہے ہیں. اور ہم تھوڑی سی اسلامی پہلو پھر بات کروں، ہماری یہ مشکل ہوتی کہ اگر ہمیں تھوڑی سی پوسٹ مل جاتی ہے، تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات کا. مولا حسین کی عزاداری میں جب آئے تو یہ نہ دیکھیں کہ میں تو 13ویں 14ویں 15ویں 17ویں اسکیل کا تو آفیسر ہوں، میرے پاس اتنے ملازم ہیں، میں اتنا بڑا ہوں. نہیں، جب مولا کی عزاداری میں آؤ تو اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر کے لے کر آؤ کہ جیسے حر آئے تھے. جب حر جیسا انسان آتا ہے تو چاہے جتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، مولا حسین معاف کر دیتے. اور ان کے سامنے اگر کوئی بڑا بننا چاہے تو وہ بڑا بن نہیں سکتا. یہ علماء کی سیرت رہی ہے، انہوں نے اپنی سیرت سے بتایا ہے کربلا کیا ہے، اہل بیت کا غم کیا ہے. ہاں عزیزو، میرا حسین مولا مظلوم اتنا ہے، مظلوم اتنا ہے کہ دنیا کے اوپر جو بھی ظلم ہوتے ہیں نا، دنیا میں اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ڈھایا جاتا ہے تو وہ زندگی میں ظلم ڈھایا جاتا ہے، لیکن جب زندگی سے چلا جاتا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. شریعت کے جملے ہیں، فقہ کا مسئلہ بھی یہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے والے کے کفن کو بھی کینچی مت لگاؤ، لوہا مت لگاؤ. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. لیکن میرا مولا حسین اتنا بڑا مظلوم ہے. عزاداروں رک کر ایک روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کی آخری منزل تک لے جانا چاہتا ہوں. عزاداروں سعید بن مسیب ہے، وہ روایت کرتے ہیں اس ترتیب کے ساتھ رسول جی کا. کہتے ہیں کہ میں مولا امام سید سجاد کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا مولا، واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، کہا کہ مولا حج کا وقت قریب آ رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ میرے مولا امام سید سجاد نے کہا جاؤ حج کو جاؤ. حج کو ترک نہیں کیا میرے مولا نے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آیا حج کے لیے، کہہ رہے کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو وہاں پر دیکھا جو غلاف کعبہ پکڑے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، اے پروردگار تجھے اس کعبہ کی قسم ہے. اچھا چلے میں یہاں پہ ایک بات، اس بات کی اہمیت ذرا بتا دوں. یہ روایت الہدایۃ الکبریٰ کی کتاب ہے، تقریباً 1100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ آج کی بات کی روایت نہیں کہ کہا جائے بعد میں گھڑ لی گئی ہے. اس روایت کے اوپر مولانا مظلومیت اس میں دیکھیے گا. کہتے ہیں کہ یہ مسیب، یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص غلاف کعبہ کو پکڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار تجھے اس کعبہ کی قسم ہے مجھے معاف کر دے. لیکن ساتھ ہی کہتا ہے پروردگار مجھے پتہ ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا. کہہ رہے کہ یہ آواز وہاں پر لوگوں نے سنی اس کی، اور اس شخص کو دیکھا تو اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے اور اس کا رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا. سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ہم نے آگے بڑھ کر کہا اے شخص اگر تو شیطان بھی ہے نا تب بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اس طرح سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کیا ظلم کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے کون سا ظلم ڈھایا ہے. یہ شخص خود یہ کہتا ہے، یہ ملعون کہتا ہے کہ میرا کام کیا تھا، میں جمال ہوں.
یعنی اونٹوں والا. کہہ رہے کہ جمال یہ کہتا ہے میں مدینے سے مولا حسین کے ساتھ چلا ہوں. میں مدینے سے جب سفر ساتھ کیا ہے نا, سفر کرتے کرتے میں مکے میں ساتھ رہا, میں کربلا تک ساتھ آیا, لیکن اس پورے راستے میں جب بھی مولا حسین وضو کرنے لگتے تھے نا, تو وضو جب کرنے لگتے تھے ان کے کمر بند تھا, وہ مجھے جب نظر آتا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کسی طرح سے یہ کمر بند مجھے مل جائے. کہہ رہے کہ یہی سوچ کر میں کربلا تک مولا حسین کے ساتھ آ گیا. بس 7 محرم آ گئی, پانی بند ہو گیا, روزے عاشورہ آ گئی, ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے, بالآخر مولا حسین کی شہادت ہو گئی. کہہ رہے کہ میں نے اپنی جان چھپ کر بچائی. یہ جمال خود ملعون بیان کر رہا ہے, میں نے جب اپنی جان چھپ کر بچائی ہے اور اس کے بعد جب رات کی تاریکی ہوئی مجھے یاد یہ آ گیا حسین شہید ہو چکے ہیں, اب میں جاؤں اس قبر بند کو دے لوں. بس یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت چلا, میں نے یہ چاہا کہ جا کر قبر بند ڈھونڈوں, مولا حسین کے لاشے کو ڈھونڈوں, لیکن یہ کہتا ہے میں کیسے ڈھونڈوں, وہاں تو سر تن سے جدا ہو چکے تھے نا, سر تو تن پر تھے نہیں, میں پہچانوں تو کیسے پہچانوں. لیکن یہ کہتا ہے میں نے ایک لاشے کو دیکھا, زیادہ میں پہچانا. یہ جمال ملعون یہ خود کہتا ہے میں نے ایک لاشے کو دیکھا جس کا خون بہ رہا ہے, تازہ خون بہ رہا ہے, اور اس خون سے نور ایسا نکل رہا ہے کہ کربلا کی ریت بھی چمک رہی ہے. میں یہ سمجھ گیا کہ اللہ کی قسم یہی حسین کا لاشا ہو سکتا ہے. یہ ملعون یہ کہتا ہے اس کے بعد میرے دل میں توہی یہ خیال آیا, میں آگے بڑھا, میں نے جا کر مولا حسین کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا, میں نے دیکھا کمر بند کی گرہ زیادہ بندی ہوئی تھی. ازادر مجھے نہیں معلوم ہم کسی انتظار میں ہیں, لیکن یہ مسائل کے جملے سنتے جانا اور اس کا احساس کر لینا. ایک مرتبہ یہ جمال ملعون کہتے ہیں میں نے جو ہی گرہ کھولنی چاہتی اس وقت ہوا کیا, فرمایا وَمَدَّ يَدَهُ الْيَمِينَ, اس وقت حسین نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا, اپنے کمر بند پہ رکھ لیا. میں نے چاہا کہ ہاتھ کو چھڑاؤ, ہاتھ نہ چھوٹا. ارے میرے دل میں خیال آیا میں جاؤں جا کر کوئی ایسا آلہ لے کر جس سے حسین کا ہاتھ جدا کروں. حجرکم اللہ, حجرکم اللہ. لیکن ایک مرتبہ پھر یاد دلا دوں یہ جہنم کا 40 کا حصہ ہو رہا ہے, یہ آخری پرسہ ہو رہا ہے نا, یہ زندگی کا نہیں معلوم کس کو موقع ملے. مولا کی شہادت کے بعد بھی امت نے سکون میں نہ رہنے دیا. ایک مرتبہ یہ ملعون یہ کہ میں نے جا کر تلوار کے ٹکڑے کو لیا, آ کر مولا حسین کے ہاتھوں پر ضربے مارنے لگا, ضربے مارتا جا رہا تھا. مولا حسین کا ہاتھ ایسے جدا ہوا جیسے عباس کے بازو کٹے, جیسے مولا عباس کے بازو کٹے تھے ایسے ہی جدا ہوا. یہ ملعون پھر کہتا ہے اس کے بعد پھر میں نے جو ہی چاہا دوبارہ گرہ کو کھول. مولا حسین نے اپنا بایاں ہاتھ پھر اٹھایا, اس پر رکھا, اور جو ہی رکھا میں نے پھر الگ کرنا چاہا, جب پھر جدا نہیں ہوا. یہ ظالم ملعون کہتا ہے میں نے اسی تلوار کے ٹکڑے سے مولا حسین کا بایاں بازو بھی اسی طرح سے قلم کیا. جو ہی میں نے بایاں بازو بھی قلم کیا, ابھی میں وہاں پر ہاتھ دوبارہ ڈالنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ آواز آئی کسی بیوی کی, میرے لال حسین انہوں نے تجھے قتل کیا, ہر ایک تجھے نہ پہچانا. یہ کہتا ہے اس کے بعد مجھ پر اثر یہ ہوا میرے ہاتھ چل ہو گئے, میرا رنگ سیاہ ہو گیا. لیکن یہ دکھیاری ماں اس مقدر میں بیٹھ کرتی رہی, کہتی رہی میں نے بڑے نازوں سے حسین کو پالا, میرا لال یہاں پر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب ينقلبون أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا حسین کی بعد شہادت کی مظلومیت کا, اے پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں مولا حسین کے عزادار بننے کی توفیق عطا فرما.
اے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ حقیقی طریقے سے عزاداری کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار یہ عزاداری عظیم ترین عبادت ہے، اس کو اسی طرح سے عظیم ترین عبادت کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اسی عزاداری کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل فرما۔ اے پروردگار عالم زوار امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم جو کوئی بھی مریض ہے یہاں پر یا جہاں کہیں بھی مریض ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اور بالخصوص جنہوں نے مجھے یا آپ کو کہا ہے، اے پروردگار عالم سب کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اور اسی طرح سے آج جو ایک مسلم عباس نقوی ان کا وصال ہوا ہے، کربلا میں ایکسیڈنٹ کی صورت میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے پروردگار عالم ان کو جوار امام حسین علیہ السلام میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں خوشی اور غم میں ہمیشہ کے لیے دین پر پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بڑی دعا ہماری یہ ہے پروردگار عالم امام زمانہ کا جا ظہور فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی اللہ۔ انجمن کارمان غازی سے درخواست ہے کہ ماتم حاضر و